حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ ولایت میں ہے وہ اس کی جو مکانت علمیہ ہے، مرتبہ علم، اس نے آپ کو سب سے اعظم قطبیت اور غوثیت کے درجے تک پہنچایا۔ اب آپ کے اپنے کلام پر غور کریں، آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ فرمایا میں علم حاصل کرتا گیا، کیا؟ علم حاصل کرتا گیا، طریق علم پہ چلتا گیا۔ جیسے ایک بات علامہ صادق قریشی نے بتائی نا، طریق صدق، یہ ایک باب ہے آپ کا، اور یہ ولایت میں اونچا جانے کا یہ دوسرا باب ہے۔ وہ آپ کی ولایت کا دروازہ ہے، صدق پر قائم ہے، بنیاد ہے۔ یہ ولایت کے درجات کا راستہ ہے، وہ آپ کی ولایت کی فاؤنڈیشن ہے، صدق۔ اور ہر ولایت کی فاؤنڈیشن صدق ہے، صدق اور طہارت پھر آگے آگے چیزیں ہیں۔ مگر ولایت میں درجہ بندی، ولایت کے رتبات اور درجات کا سب سے منتہا کمال پر پہنچنے کا جو طریق ہے، تو حضور غوث پاک کی ولایت عظمیٰ، اس کا طریق علم ہے۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا اور علم حاصل کرتے 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 قطب ہو گیا۔ اب ہمارے ہاں علم کا اتنا زوال ہو گیا ہے کہ ہم مرتبہ علم کو ولایت کے ساتھ کبھی جوڑا ہی نہیں، اور ہم اس کا تعلق ہی نہیں سمجھتے۔ ہم نے ولایت کے باب میں جہالت کو زیادہ سپیس دے رکھی ہے، کاروبار بنانے کے لیے، دھندا چلانے کے لیے جہالت بیسڈ ولایت بنا دی ہم نے۔ جہالت بیسڈ ولایت، ولایت کوئی نہیں ہوتی جہالت پر بیس کر کے۔ علمناہ من لدنا علما، علم کے بغیر کوئی ولایت نہیں ہوتی، خواہ وہ علم طریق ظاہر سے ہو، اور اگر بہت خال لوگ ہوتے ہیں طریق ظاہر سے نہ ہو تو اللہ پاک طریق باطن سے وہ پوری ضرورت علمی کو پورا کر دیتے ہیں، عالم بنا دیتا ہے۔ جیسے خضر علیہ السلام، وہ کسی اور بندے سے یا مدرسہ سے پڑھے ہوئے نہیں، مگر اللہ پاک کبھی طریقے ہیں مختلف عطا کر دیتا۔ تو علم کے ذریعے ولایت کے آخری مرتبے تک پہنچے۔ تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 488 ہجری میں بغداد میں پہنچے۔ کس سن میں؟ بغداد میں آپ کا ورود یعنی پہنچنا 488 ہجری میں ہوا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے وصال ہوئے آپ کا 561 میں۔ 460 ہجری یا 461 ہجری یہ آپ کی ولادت کا سن ہے۔ 40 سال آپ نے بغداد کے منبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کا خطبہ علمی دیا ہے۔ یہ جو گوشے تھے میں جلد یہ اینڈ پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے سال علم تقسیم کیا ہے آپ نے، علم 40 سال۔ 521 سے آپ نے خطبہ دینا شروع کیا ہے، 521 ہجری میں، اور 561 ہجری تک 40 سال آپ نے باب الشیخ، اب اس جگہ کا نام ہے جو آپ کا مدرسہ تھا، آپ نے اس مقام پر بغداد کے اس ممبر پہ آپ نے 40 سال خطبہ دیا ہے اور علم تقسیم کیا، علم کی خیرات۔ اور آپ ہفتے میں 3 دن خطاب فرماتے تھے، ہفتے میں 3 دن خطاب فرماتے تھے، جمعہ کے دن، اتوار کے دن، منگل کے دن۔ جمعہ کو جمعہ سے قبل، اتوار کی صبح اور منگل کو شام۔ ہفتے میں 3 دن آپ خطاب فرماتے، اور 7 دن آپ علم پڑھاتے تھے، آپ خود پڑھاتے تھے۔ ہی واز اے ٹیچر، ہی واز اے پروفیسر، وہ شیخ تھے، استاذ تھے، مدرس تھے۔ 7 دن آپ پڑھاتے، 3 دن خطاب فرماتے۔ خطاب کی مجلس میں 70,000 سے لے کر 1,00,000 تک افراد شریک ہوتے۔ اتنا بڑا اجتماع ہر ہفتے میں 3 دن
آپ کے حضور استفادہ علمی کرنے والوں کا ہوتا. وہ کرامات اپنی جگہ، وہ کرامات آپ کے مرتبہ علم کی گرد ہیں. یہ جو فرمایا قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا گردن ہر ولی کی گردن، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یہ جو رتبہ ولایت ہے اس کا طریق علم ہے، اس کا طریق علم ہے. اس وجہ سے آپ کو محی الدین کہتے ہیں. کرامتوں سے دین کو زندہ نہیں کیا آپ نے، علم سے دین کو زندہ کیا ہے. دین کو زندہ کیا، آپ کا لقب محی الدین بنا. 40 سال آپ نے خطبہ دیا ہے، خطاب فرمایا ہے علم کا، اور 33 سال، اس 40 سال کے عرصے میں 33 برس آپ نے اپنے مدرسہ میں، اس کو یونیورسٹی کہہ لیں، جامعہ کہہ لیں، اپنی جامعہ میں جو آپ کو اپنے شیخ سے منتقل ہو کے ملی تھی، 33 سال آپ نے ہر روز ہفتے کے 7 دن بیٹھ کے پڑھایا ہے، خود تدریس کی ہے. کبھی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا یہ گوشہ ذہن میں آیا ہے؟ بولیے. 33 برس 528 ہجری سے لے کر 561 ہجری تک 33 سال آپ نے تدریس کی ہے، پڑھایا ہے، اور 40 سال کا پورا عرصہ آپ نے خطاب فرمایا. خطاب فرمائے شروع کیے، آپ کو سمجھیں 8 سال 7 سال ہو گئے تھے جب آپ نے پھر یہ 12 سال بعد آپ نے تدریس شروع کی. 28 برس آپ نے تدریس کی ہے، اور ہر روز علم کے 13 سبجیکٹ آپ پڑھاتے تھے، 13 سائنسز پڑھاتے تھے. سب سے پہلے صبح قرآن مجید کی تفسیر پڑھاتے تھے، اس کے بعد حدیث پاک پڑھاتے تھے، پھر فقہ پڑھاتے تھے، پھر عقیدہ پڑھاتے تھے، اور پھر تصوف اور معرفت، اور اعلیٰ حاصل قیاس، ادب اور نحو اور لغت اور بلاغت تک پڑھاتے تھے. 13 علوم سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز طلباء کو جو استفادہ کرنے آتے ان سے پڑھاتے تھے. اور بڑے بڑے اکابر، اور آپ کی 70,000 سے 1,00,000 سامعین کی جو مجلس ہوتی عمومی، اس مجلس میں 400 کے قریب علماء یا کاتب بیٹھ کے آپ کے خطاب میں سے علم کو لکھتے تھے. 400 کتاب کاتب لکھتے تھے. اتنا ذخیرہ ہوتا تھا علم کا. اور جو براہ راست پڑھاتے، بڑے بڑے اکابر علماء محدثین اور فقہا آپ کے زمانے کے آپ سے پڑھتے. امام ابن قدامہ المقدسی آپ فتویٰ دیتے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، امام ابن حجر عسقلانی نے، کہ آپ مذہب شافعی اور مذہب حنبلی دونوں مذہبوں پر فتویٰ دیتے، اور عراق اور ارد گرد کے ملکوں سے فتویٰ آتا، اور آپ نے لکھا ہے کہ کبھی فتویٰ کا استفتاء ایک دن بھی آپ کے ٹیبل پر یا آپ کی مجلس میں نہیں رہتا تھا. پڑھ کے آپ کو پیش کیا جاتا، اسی وقت اس کے پیچھے فتویٰ لکھا کے روانہ کر دیتے. تأمل اور تفکر بھی نہیں کرتے تھے. علم اتنا مستحضر رہتا تھا، اتنا حاضر رہتا تھا. علم پر اتنا تمکن تھا، علم پر اتنی مضبوطی تھی، دسترسی، گہرائی تھی، گہرائی تھی کہ ایک دن بھی وقفہ نہیں فرماتے تھے. ایک مرتبہ 100 فقہا، کیا 100 فقہا چوٹی کے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ اتنا علم ان کو آتا کہاں سے ہے. کتابیں ہم بھی پڑھتے ہیں، مدارس میں ہم بھی جاتے ہیں، مطالعہ ہم بھی کرتے ہیں، یہ علم کہاں سے ان کا ورود ہوتا ہے، ان کے علم کا اور ان کے نزول ہوتا ہے. 100 فقہا کی جماعت آپ کا امتحان لینے گئی. انہوں نے سوالات کیے، اور تھوڑی دیر آپ کی گفتگو سن کر 100 کے 100 فقہا نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور سروں کو پیٹ لیے. ان پر حالت وجد طاری ہو گئی.
کہ ان کے علم کے جو وسائل اور ذرائع ہیں اور جو مصادر ہیں وہ ہمارے فہم سے بھی بالا ہیں۔